قومی اسمبلی کے نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا. حلف برداری سے قبل اور بعد میں شدید نعرے بازی, کان پڑے آواز سنائی نہ دی. کچھ ارکان نے رول آف ممبر پر دستخط کے وقت بھی نعرے لگائے. سنی اتحاد کونسل کے اراکین کا اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج. نون لیگ اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان آمنے سامنے آ گئے. لیگی ارکان کی جانب سے گھڑی چور کے نعرے, دوسری جانب سے آئی پی ٹی آئی اور کون بچائے گا پاکستان کے نعرے لگے. نواز شریف کے خلاف چور کے نعرے بھی بلند. دستخط کے دوران نواز شریف کی جانب بانی پی ٹی آئی کی شکل والا ماسک بھی پھینکا گیا. آصف زرداری اور بلاول بھٹو دستخط کے لیے آئے تو آسوا بھٹو گیلری سے نعرے لگاتی رہیں. یہ ہاؤس نامکمل ہے. پوائنٹ آف آرڈر اسی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ہے کہ ہماری خواتین ممبرز اس لسٹ میں نہیں آئی جنہوں نے اس ہاؤس کا آج حلف اٹھانا تھا. اس وقت یہ ہاؤس نامکمل ہے, ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں. پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعظم عمر ایوب کا قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب. بیرسٹر گوہر بولے, فارم 45 کے مطابق اصل مینڈیٹ ہمارا ہے. ہمارے منتخب اراکین قومی اسمبلی کی اصل تعداد 180 سے زائد ہے. آئین پر عمل درآمد کے بغیر ملک کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا. اسمبلی پوری ہو تب ہی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے. نقطہ اعتراض پر خواجہ آصف کی بولنے کی کوشش, ایوان میں شور شرابہ. ووٹ چور کے نعرے, لیگی رہنما نے جواب میں گھڑی لہرا دی. اجلاس کل صبح 10 بجے تک ملتوی. پاکستان کی 16ویں قومی اسمبلی وجود میں آ گئی. اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب کل ہوگا. اسپیکر کے لیے نون لیگ کے سردار ایاز صادق, ڈیپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. سنی اتحاد کونسل کی جانب سے اسپیکر کے لیے مالک عامر ڈوگر, ڈیپٹی اسپیکر کے لیے جنید اکبر خان نے کاغذات جمع کرائے. وزیر اعظم کا انتخاب 3 مارچ کو ہوگا. شہباز شریف کو دوسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے 169 ووٹ درکار. ووٹوں کی تعداد 106 ہے. بابر سلیم سواتی صاحب نے 89 ووٹ حاصل کر کے الیکشن ون کر لیا, جبکہ احسان اللہ خان نے 17 ووٹ حاصل کیے. میں بابر سلیم سواتی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں. سنی اتحاد کونسل کے بابر سلیم سواتی اسپیکر اور سریا بی بی ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی منتخب. گیلری میں موجود پی ٹی آئی کارکنوں کے نعرے. لیگی ایم پی صوبیہ شاہد نے جوتے دکھا کر نعروں کا جواب دیا. مسلم لیگ نون کے عبدالخالق اچکزئی بلا مقابلہ اسپیکر بلوچستان اسمبلی منتخب. پیپلز پارٹی کی غزالہ بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئی. اس وقت جو چیلنجز ہیں معیشت کو, ملک کی سیاست کو اور ملک کو, اس کو ہینڈل کر لے گی یہ اتحادی گورنمنٹ. بیٹھ کے بات کریں گے. افسوسناک ان کا اقدام ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی گئی. نواز شریف نے بانی پی ٹی آئی کا IMF کو خط لکھنا ملک دشمنی قرار دے دیا. کہا ایسے خط وہی لکھ سکتے ہیں, یہ ان کا وتیرہ ہے. کوئی سیاسی جماعت ایسے خط نہیں لکھ سکتی, آپ خود ہی نتیجہ اخذ کر لیں. شہباز شریف کہتے ہیں IMF کو خط لکھنا سائفر کے بعد ایک اور ملک دشمنی کا ثبوت ہے. یہ جان بوجھ کر پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنے کی سازش ملکی معیشت اور عوام کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں ملک مکمل تباہ ہو جائے. عطا تارڑ بولے, خط میں کاش یہ بھی لکھ دیتے کہ میں قیدی ہوں اور کرپشن کیس میں اندر ہوں. ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم ووٹ استعمال نہیں کریں. جے وائی حصہ نہیں لے گی اس پارلیمنٹ میں. جس پارلیمنٹ کا نتیجہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو, اس ایوان میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کوئی دوسری کارروائی میں حصہ لیں. مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں انتخابی عمل کے بائیکاٹ کا اعلان. ووٹ دینے سے صاف انکار کر دیا. کہا صدر, وزیر اعظم, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنے گی. یہ اسمبلی تو نہیں, کوئی اور چیز ہے. لگتا نہیں یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر سکے. صحافی نے پوچھا کیا ایک بار پھر آزادی مارچ ہوگا. سربراہ JUI نے کہا ابھی انتظار کریں.
ایسے انتخابات ہوئے جس پر سب کو اعتراض ہے. الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے پاس جائیں گے, ایوان میں بھی احتجاج کریں گے. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایم کیو ایم وزارتوں کے لیے ایوان میں نہیں آئی, ایک نسخہ کیمیا لائے ہیں, اس پر 5 سال چلیں گے. وزارتوں کا مسئلہ باپ کا ہے, ہم نے عہدے نہیں اختیار مانگا ہے. آئی پی پی کے صدر عبدالعلیم خان بولے اللہ کرے یہ اسمبلی عوام کی امیدوں پر پورا اتر سکے, کوشش کریں گے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. این اے 15 ماہزیرہ کے ریٹرننگ آفیسر نے فارم 49 جاری کر دیا. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 24,846 ووٹوں سے ہار گئے. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ شہزادہ خان کامیاب قرار. فارم 49 کے مطابق شہزادہ خان نے 1,05,259 ووٹ حاصل کیے. نواز شریف 80,413 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. عدت میں نکاح کیس کے فیصلے کے خلاف بشریٰ بی بی کی اپیلیں قابل سماعت قرار. سیشن عدالت اسلام آباد نے فریقین کو 11 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیے. وکیل صفائی سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے کہا شادی کی تقریب 1 جنوری 2018 کو لاہور میں ہوئی. شادی لاہور میں ہوئی تو اسلام آباد میں کیس کیسے دائر کیا گیا؟ کیس کے دائرہ اختیار پر درخواست دائر کی لیکن سماعت نہ ہوئی. شریعت کے قوانین کے مطابق ایسے ذاتی معاملات کو ہمیشہ ذاتی رکھنا چاہیے. چودھری پرویز لاہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 28 مارچ تک توسیع کر دی گئی. پرویز لاہی کو تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمے میں ڈیوٹی جج کی عدالت میں پیش کیا گیا. پرویز لاہی نے استدعا کی کہ سفر لمبا ہوتا ہے, صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, لمبی تاریخ دے دیں. اسلام آباد کی عدالت نے سماعت 28 مارچ تک ملتوی کر دی. The IMF that we support Pakistan's efforts to break free from the vicious cycle of debt and international financing. The long-term health of Pakistan's government, our economy, is crucial to its stability. پاکستان صورتحال کو ترجیح دینا ہوگی. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے قرضوں کے چکر سے آزادی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان آئی ایم ایف اور مالیاتی اداروں کے ساتھ میکرو اکنامک ریفارمز کے لیے کام کرے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی. کاروبار کے دوران 1000 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 64,000 کی سطح عبور کر گیا. 64,703 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. مستعفی جج کے خلاف گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے. نجی بینک کے مینیجر نے 5 کروڑ روپے کے ڈرافٹ کا ریکارڈ پیش کیا. گوادر میں بادل پھر برس پڑے. شہر میں سیلابی صورتحال. سڑکیں پانی, نظام زندگی مفلوج کے علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے پانی کی نکاسی میں مصروف. بجلی کا نظام 3 دن بعد بھی مکمل بحال نہ ہو سکا. پاک فوج کی متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری. مختلف علاقوں سے پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچایا. ملک بھر میں بارشوں کا نیا سپیل. کوئٹہ، زیارت، کان، مہترزئی اور توبہ کاکرزئی میں بارش. نشیبی علاقے زیر آب. بلوچستان میں مزید بارش اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. کراچی میں کل گہرا چمک کے ساتھ بارش کا امکان. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی. تمام بلدیاتی اداروں، انتظامیہ اور اسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا. ملک کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری کی پیش گوئی. لاہور کے کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کنیکشن کی سیکیورٹی فیس میں اضافے کا فیصلہ. نیپرا میں درخواست دائر کر دی گئی. وزارت پاور ڈویژن نے 3 ماہ کے بلوں کے مطابق سیکیورٹی فیس بڑھانے کا فیصلہ کیا. گھریلو صارفین کے لیے سیکیورٹی فیس 1220 سے بڑھا کر 18,000 کرنے کی درخواست کی ہے.
کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں فائرنگ کے 2 واقعات، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے جائے وقوع سے 9 mm اور 30 بور کے خول ملے ہیں، تفتیش کی جا رہی ہے۔ کراچی سی ویو کے قریب ہوائی فائرنگ میں ملوث مزید ایک ملزم گرفتار، تعداد 6 ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے 11 مفرور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ غزہ میں غذائی قلت 6 بچوں کی جانیں لے گئی، لوگ گھاس کھانے لگے، بچوں کے لیے دودھ نہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے 6.25 لاکھ فلسطینیوں سے قحط محض 1 قدم دور ہے، ہزاروں افراد جان سے جا سکتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری فوری امداد فراہم کرے۔ امریکہ اور کینیڈا کا طیاروں کے ذریعے خوراک فراہم کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی حملے جاری، خان یونس اور نصیرات میں کیمپ پر بمباری میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی ریاست کے بدلے سعودی عرب سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیر توانائی کہتے ہیں علاقائی تعلقات میں توسیع کی قیمت اگر فلسطینی ریاست کا قیام ہے تو یہ ممکن نہیں۔ اسرائیل کی حمایت کرنے پر امریکہ کے شکر گزار ہیں، لیکن فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق امریکی نقطہ نظر سے اختلاف ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمے کے ٹرائل کو روک دیا۔ عدالت انتخابی مداخلت کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے استثناء کے دعوے کا فیصلہ کرے گی۔ امریکی سپریم کورٹ کا کہنا ہے اس دوران فیڈرل کورٹ میں کوئی ٹرائل نہیں ہوگا۔ سماعت 22 اپریل کو ہوگی۔ کیس حل ہونے میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر ریاست الینوائے کی عدالت نے پرائمری انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی۔ پی ایس ایل 9 میں کراچی کنگز آج کوئٹہ گلیڈیٹر سے ٹکرائے گی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے 3 میچز جیت کر ٹیبل پر دوسری پوزیشن۔ کراچی کنگز نے 4 میچز میں سے 2 جیتے، 2 میں شکست ہوئی۔ میدان شام 7 بجے نیشنل اسٹیڈیم میں سجے گا۔ میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش۔ سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کی ماہرانہ تجزیے۔ اداکار عمر شہزاد آج بنیں گے ہر لمحہ پرجوش کے مہمان، کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 9 کے کراچی میں سنسنی خیز مقابلے۔ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، تمام میچز کے ٹکٹ آن لائن دستیاب۔ شائقین pcb.tcs.com.pk سے ٹکٹ حاصل کریں یا اپنے گھر کے قریب ٹی سی ایس کے مخصوص مراکز سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کراچی میں پی ایس ایل کے 11 میچ کھیلے جائیں گے۔ پلے آف مرحلے سمیت فائنل بھی شہر قائد میں ہی کھیلا جائے گا۔ لیپ ڈے پر گوگل نے اپنا نیا ڈوڈل جاری کر دیا۔ اس ڈوڈل میں 1 اور 28 تاریخ کے درمیان 29 ہندسے والا مینڈک کود پڑتا ہے اور اپنی جگہ بنا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور حضرت لارڈ شہباز قلندر کے 772ویں عرس کا آغاز۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔